اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ آ جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ یہ سورت فلق اور اس کے بعد کی سورت ناس دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی، یعنی تمام جسمانی اور روحانی آفتوں کے دور کرنے میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں یہ دونوں صورتیں، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ یہ جادو کی چیزیں کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گریں لگی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گروں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ علیہ السلام کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ شخص منافق ہونے کی وجہ سے حاضر رہتا تھا مجلس کے اندر، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی نے سحر کیا، یعنی جادو کیا، تو اس کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ جادو ان پر کس نے کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا دوست اور منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے، تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بیر زروان میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے، یعنی ایک کنواں ہے اس کے اندر ایک پتھر کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ آپ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اگر اعلان کر دیتے نبی پاک کہ میرے اوپر فلاں شخص نے جادو کیا تھا، تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچا دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ اپنی ذات کے بارے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا اور لوگوں کو نہیں بتایا۔
اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، یعنی جو شخص نبی ہو رسول ہو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو اثر نہ کر سکے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے، تو خوب سمجھ لیں کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے آدمی جلتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے، پانی سے سرد ہو جاتا ہے، تو بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اسی قسم میں سے ہے، اس لیے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا۔ باقی اس جادو اگر تو اس سے آپ علیہ السلام کے جو نبوت اور رسالت کے معاملات تھے ان کے اندر کوئی خرابی آتی، کوئی رکاوٹ آتی، کوئی ان کے نبوت اور رسالت کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہوتی، تو پھر تو یہ سحر آپ پر کیا جانا اور آپ پر اس سحر کا اثر ہو جانا یہ بات درست نہیں تھی۔ لیکن آپ پر جو جادو ہوا ہے وہ اتنا تھا کہ آپ علیہ السلام اس کے اثر میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرتے رہے، لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہیں، تو ان کے فضائل سنیں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی ارادے کے کسی کو ایک ذرے کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کی قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورۃ الفلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جب شیطان کے شر سے پناہ مل جائے گی تو دینی نقصان نہیں ہوگا اور لہذا آخرت کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ علیہ السلام اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے، یعنی حضرت عائشہ نے اپنے ہی ہاتھوں پر دم کر کے آپ علیہ السلام کے جسم پر نہیں پھیرا بلکہ نبی پاک کے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھر نبی پاک اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ کیونکہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم ہونا یہ زیادہ بہتر تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن حبیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ السلام کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو، اور جب صبح ہو جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس کی کہ ہر تکلیف سے آدمی کو نجات ملتی ہے ان صورتوں کے پڑھنے سے۔
خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسری صورت ہے وہ بھی سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے۔ وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں تھیں، سورۃ الفلق اور ناس، اور ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی اور ان کے فضائل آگئے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کل جو ہے لوگوں کو اکثر ہم یہ باتیں کرتے دیکھتے ہیں کہ جی میرے اوپر سحر ہو گیا، میرے اوپر جادو ہو گیا، مجھے اوپر جنات کا اثر ہے، ہمارا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کوئی رشتوں کے معاملات کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تویز آگے کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ رشتے نہیں ہو رہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس کا آسان سا حل جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر ہے۔ تو ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر دم کر لیں، تو یہ کافی ہے انسان کے لیے۔ اور جو آپ تعویذوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، تعویذوں سے زیادہ قرآن پاک کی آیات کے اندر اثر ہے، تعویذوں سے زیادہ قرآن پاک کی آیات کے اندر اثر ہے، لہذا قرآن پاک کی آیات کو اپنانا چاہیے، اور یہ سنت عمل بھی ہے اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور جیسا کہ تفسیر کے اندر گزرا، آپ علیہ السلام تو ہر بیماری کے اندر جو ہے وہ سورۃ الفلق اور ناس کا دم کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ تو اس کو صرف جنات اور جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر بیماری کے لیے جو ہے وہ آپ ان دونوں صورتوں کو دم کر کے اس کو جو ہے بیماری سے شفا کے لیے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور ناس بھی پڑھی ہے اور جنات یا جادو کا اثر ہے یا کوئی بیماری ہے اور وہ دور نہیں ہو رہی، تو پھر اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کریں کہ کہیں آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا پہلے کوئی سخت گناہ ہوا ہے، اس کی سزا ہے جو آپ کو بیماری جو ہے آپ کا جان نہیں چھوڑ رہی، یا جنات اور جادو آپ کا جان نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں البتہ اگر آزمائش ہو تو پھر الگ بات ہے، آزمائش ہوگی تو پھر تو ظاہر ہے کہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کے اوپر وہ بیماری رہے گی اور آپ کی سورۃ الفلق اور ناس پڑھنا بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آزمائش نہیں ہے اور درجات کی بلند کرنے کے لیے مصیبت نہیں آئی ہوئی، تو پھر دیکھیں گے تو آپ کو لازماً کوئی نہ کوئی گناہ نظر آئے گا کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور کوئی بھی بیماری اور مصیبت ہو، جن جادو کا مسئلہ ہو، شبہات وسواس آتے ہوں، خطرات آتے ہوں کہ شاید جو ہے وہ طویل دھاگے کسی نے کیے ہیں، جادو ہیں، جنات ہیں، ان سب کے لیے ان دونوں صورتوں کو اپنا لیں، اور عاملوں کے پیچھے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ عامل اگر آپ کو یہی دو صورتیں دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اور تعویذیں دیتے ہیں تو ان تعویذوں سے زیادہ بہتر چیز یہی دو صورتیں ہیں، تو آپ انہی صورتوں کو اپنائیں اور عاملوں کے پیچھے مت جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔